السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا پیج خدمت واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے حد خوبصورتی سے تخلیق کیا۔ ہر چیز اپنے جگہ پر بہترین ترتیب میں ہے اور انسان کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنایا۔ لیکن جب انسان گمراہ ہونے لگی تو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجی تاکہ وہ انہیں سیدھے راستے پر لائے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم اپنی گمراہی میں اس قدر بڑھ گئی کہ حق اور سچائی کو بھول چکی تھی۔ ایسے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ایک نیک، صادق اور صابر انسان تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ قوم کے سردار اور امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کہ وہ ایک دیوانے ہے جو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں صبر عطا کرے اور ان کی مدد فرمائے، کیونکہ قوم ان کی باتوں کو سننے کے بجائے ان کا انکار کر رہی ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائے، کیونکہ ایک عظیم طوفان آنے والا تھا جو اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے لوگ ان پر ہنستے اور کہتے کہ یہ دیوانی پانی کے بغیر کشتی بنا رہی ہے۔ کشتی مکمل ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا جو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں لایا گیا تاکہ نسل باقی رہے۔ آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ قوم کے لوگ اپنے اعمال پر پچھتانے لگے، لیکن وقت نکل چکا تھا۔ پانی نے سب کچھ بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر پناہ لے گا۔ پانی اتنا بڑا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفان کے دن گزر گئے اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی واپس لے جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی کہ اس نے انہیں اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم نوح کی ہلاکت ایک عبرت بن گئی کہ جو لوگ اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور لوگوں کو نصیحت دی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور گناہوں سے باز آئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان کئی جگہوں پر بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحیم ہے اور وہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جدوجہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے پر مشکلات آتی ہے، لیکن صبر اور ایمان سے انہیں عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو نیک بنائے۔ جی دوستو، تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی دلچسپ تاریخی اور اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔